بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت امام حسین علیہ السلام اور سفید کبوتر کے واقعے پر منحصر ہے، جس کو سن کر یقیناً آپ اپنی زندگی میں تبدیلی رونما پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بدن سے جدا کر دیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس آ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ سفید کبوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان سفید کبوتر میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی، مگر اس کو اچانک کوڑھ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے محلے اور پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بینا لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکلا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو وہ اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچا تو وہ اپنے باپ کی تلاش میں درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑتے اس درخت کے پاس پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ خون کا گرنا ہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی اور وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی
یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت سے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لڑکی اس سفید کبوتر کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اسے کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اب وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اتنے میں وہ یہودی دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ لڑکی تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اسے چھوڑ گیا تھا وہاں پر موجود نہیں۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ اور یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین علیہ السلام کے خون سے لت پت پڑا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دکھنا شروع ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ اگر آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ اللہ رب العزت اس واقعے کی نسبت سے تمام مسلمانوں کو ان کی پریشانیوں سے نجات دے، آمین۔